یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ قاف کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم اس انسان کے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کی شاہ رگ کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اس کے دائیں بائیں کندھے پر ہم نے دو فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ بھی جب اس کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا۔ بغیر بنانے کے کوئی چیز تو نہیں بنتی، بنانے سے ہی بنتی ہے۔ مسجد خود بخود نہیں بنی، یہ پٹی خود بخود نہیں بنی، یہ مائک خود بخود نہیں آیا، انسان بھی خود بخود نہیں بنا۔ یہ انسان دو قطرے ماں کے پیٹ میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں انسان تیار ہوتا ہے۔ ماں کو کوئی خبر نہیں، باپ کو کوئی علم نہیں، ان دو قطروں سے اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی بوٹی بنا دیتے ہیں، پھر اس کی بوٹی کے اندر ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، اور اس کا ہر چیز تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا معدہ ہے، اس کا جگر ہے، اس کے پھپھڑے ہیں، اور اس کا نظام انہضام ہے، اس کے اعصاب ہیں، پٹھے ہیں۔ یہ جسم، اس کی ہڈیاں اور اس کے اندر پٹھوں کا اعصابی معاملہ اور اس جسم کے سارے اعضاء ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پر پوری طرح وہ فٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم اس انسان کو بناتے ہیں، اور پھر هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اس کی تصویر ہم بناتے ہیں ماں کے رحموں کے اندر۔ اس کی تصویر میں ہم آنکھیں لگاتے ہیں، جہاں کان لگنے چاہیے کان لگاتے ہیں، جہاں زبان لگنی چاہیے زبان لگاتے ہیں،
ہڈی کو اپنی جگہ پر، گوشت کو اپنی جگہ پر، اعصاب اور اعضاء کو اپنی جگہ پر، اور اس تصویر کے اندر اس کی ساری شکل و صورت اپنی اپنی جگہ پر ہم فٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس انسان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آنکھ اللہ رب العزت بناتے ہیں، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آنکھ تیار ہوتی ہے۔ اس آنکھ سے نکلنے والے ریت کے ذرے کے برابر جو پوائنٹ ہیں جن کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے کہ یہ کالا رنگ ہے، یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ اونچی جگہ ہے، یہ نیچی جگہ ہے، اور یہ میرا اپنا بیگانہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہچان اس آنکھ کے ذریعے سے اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس طرح پہچان، اللہ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر، فرمایا کہ یہ آنکھ ہم بناتے ہیں، اور اس آنکھ کے اندر کیسی کیسی کاریگریاں ہیں، کیسے رنگوں کی تمیز ہے، کیسی اونچ نیچ ہے، کیسی اپنے بیگانے کی پہچان ہے، جانوروں کی پہچان اس آنکھ کے ذریعے سے ہم تمہارے اندر رکھ دیتے ہیں۔ کیسے اس نے اس کے اوپر ویپر لگا دیے اور وہ پل پل میں آنکھوں کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر بنانے کے تو کوئی چیز نہیں بنی، یہ ہم نے فٹ کی ہے، یہ ہم نے بنائی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا۔ یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان، فرمایا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا تمہارے اور بھی ہے، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے پر تم طرح طرح کے ذائقے چکھتے ہو۔ یہ کڑوا ہے، یہ کسیلا ہے، یہ باسی ہے، یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں، منہ میں رکھتے ہی لیبارٹری سسٹم سارا حرکت میں آ جاتا ہے، اس کو نگلنا ہے یا کہ نہیں۔ یہ اس زبان پر یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہے زبان پر؟ اللہ فرماتے ہیں ہماری کاریگری ہے، یہ ہم نے پہچان رکھ دی ہے۔ یہ زبان پر ہم نے ایسے ٹرانسفارمر لگا دیے، ایسا چیکنگ کا سلسلہ لگا دیا ہے کہ تم اس زبان کے ٹکڑے پر، کون دنیا میں زبان بنا سکتا ہے؟ اور کوئی کارخانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ذرا اپنے آپ کی طرف تو دیکھ کہ ہم نے کیسی کاریگری کے ساتھ تجھ کو بنایا۔ یہ کان ہے، ہمارے لیے تو دو سوراخ ہیں، لیکن آواز آتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ میری بہن کی آواز ہے، یہ فلاں مؤذن کی آواز ہے، یہ فلاں قاری صاحب ہیں، یہ جو ہے فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ 4-5 سال کے بعد بھی کال آ جاتی ہے تو کان کے اندر ایسا سسٹم اللہ نے لگا دیا، 4 سال کے بعد وہ آواز سن کر کہہ دیتا ہے کہ تو فلاں ہے۔ یہ کیسی تمیز اس نے رکھ دی۔ ہمارے لیے تو یہ ایک سوراخ ہے، لیکن اس نے آوازوں کو مختلف بنا دیا، اندر پہچان رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری تصویروں کو بناتا ہے، تمہارے اعضاء کو درست کرتا ہے، تمہارے اعصاب کو بناتا ہے، تمہاری آنکھوں اور کانوں کو بنایا اس نے۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ ہماری کاریگری ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور ذرا اپنے آپ کی طرف دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرا کارخانہ یہ جسم کیسا بن رہا ہے، کس طرح اس کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کارخانہ بھی ہمارا، یہ اعصاب اور یہ جسم کا گوشت یہ سارا ہمارا، ہم نے بنایا۔
من نعلم ما توسوس به نفس، اور ہم اس کے دل کے رازوں کو جانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں اور ہم اللہ کو کس طرح مانتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ واقعتاً اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اور واقعتاً اللہ نے ہی ہم کو بنایا ہے، پھر یہ دلوں کے اندر کی جو بغض ہے، جو نفرتیں ہم پالتے ہیں، دلوں کے اندر جو لالچ اور حرص و ہوس ہے، اور دلوں کے اندر دوسروں کے متعلق جو ہمیں معاملات ہیں، یہ ہم یہاں سے اس کو صاف کرنا شروع کر دیں اور ان دلوں کو پاک کرنا شروع کر دیں۔ دلوں کے اندر کسی کے ساتھ محبت ہے یا قربانی کا جذبہ ہے، جو کچھ بھی دل کے اندر موجود ہے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو پھر مواحد وہ شخص ہے جو ان دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کے اندر سے نفرتوں کو مٹاتا ہے، دلوں کے اندر سے لالچ کو ختم کرتا ہے، کسی کے خلاف جذبات کو، خواہشات کو، ان سب کو مٹاتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما فی الصدور، وہ اللہ وہ ہے جو سینوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اور فرمایا قد افلح من زکاہا، جو اپنے سینے کے اندر کی ساری خرابیوں کو، لالچ کو، حرص کو اور بغض کو، نفرت کو ختم کر دیتا ہے، کامیاب وہ شخص ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کے اندر کی قدورتوں کو ختم کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، فرمایا کہ جس نے اس دل کی طرف توجہ نہ کی وہ برباد ہوا، اور جس نے یہاں پر ہر قسم کی خرابیوں کو، بیماریوں کو پال لیا، فرمایا کہ وہ برباد ہو گیا۔ وہ اللہ وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا کہ وہ خشکیوں کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی درخت کا پتا جب گرتا ہے اللہ کو علم ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کے آرڈر کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کی تہوں میں موجود ہو، اللہ کو اس کا علم نہ ہو، اللہ کو وہ علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ، کوئی ایسی خشک اور تر چیز، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، خشک اور تر چیز جو بھی روئے زمین پر اور فضائے آسمانی میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے علم میں ہے۔ یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے۔ اس عقیدے کو ہم قبول کر لیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ جو کچھ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں کے اندر پھر ہم وہ نفرتوں کو اور جھگڑوں کو، لڑائیوں کو، لالچوں کو ہم وہاں سے اس کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ کس طرح اولادوں کی تربیت کی جاتی تھی، انبیاء کس طرح کرتے تھے۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر اس پہاڑ کے نیچے خردل، ایک ذرہ اگر موجود ہے، او فی السماوات، یا فضائے آسمانی میں وہ ایک ذرہ اڑ رہا ہے، او فی الارض، یا زمین کی تہوں کے اندر موجود ہے، اے میرے بیٹے یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا ہی باریک بین ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر انقلاب آیا۔ اس عقیدے کو جب قبول کیا گیا تو پھر وہ دنیا کے علاقے سب فتح ہوئے۔ اس عقیدے کی وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی۔ اس عقیدے کو جب ان صحابہ کرام نے مان لیا تو پہلے کیا تھے پھر بعد میں کیا بن گئے۔ اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت جو ہے اس کو کیسے مواحد مانا جائے۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں
تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور اس کا پاؤڈر بنا کر کچھ کو سمندر میں پھینک دینا، تیز جب ہوا چلے ہوا میں اڑا دینا، اور کچھ میرا پاؤڈر جو ہے وہ پہاڑوں پر پھینک دینا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کا پاؤڈر بنایا، پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ میرے بندے کے جو ذرے ہیں اس کو باہر نکال دے۔ سمندر نے باہر نکال دیے، پہاڑ سے بھی وہ آ گئے، اور جہاں جہاں اس کے ذرے تھے اللہ نے کن کہہ کر اس انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا، اور اس کو کہا بتا تو صحیح تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا اے اللہ من خشیت اللہ، اے اللہ تجھ سے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ کہا تو ڈر تو گیا، تو اس عقیدے پر تھا کہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اللہ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی ذرہ اللہ سے جو ہے وہ دور نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے علم اتنا وسیع ہے، اور اللہ رب العزت اس قدر جانتا ہے کہ کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پانیوں کا اندھیرا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر انہوں نے کس کو پکارا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جو اس کی شارک کے قریب تھا، اور وہ اس اللہ کو اس نے پکارا جو اس کے دلوں کے رازوں کو جانتا تھا، اور اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا۔ اللہ رب العزت نے اس کی آواز کو سنا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پانی ہے، کوئی اندھیرا ہے یا مچھلی کا پیٹ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بنے کہ وہ مدد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان میں اس کی آواز کو سن لیا، اور پھر اس کی آواز کو سن کر اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، فرمایا کہ ہم نے اس یونس کو نجات دی، اور اس یونس کی آواز کو سن لیا، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان، کوئی بھی مومن اسی عقیدے کے ساتھ ہوگا، جب اللہ کو اسی طرح وہ مانے گا اور اللہ کو پکارے گا، وہ چاہے کتنی ہی مشکل میں چلا جائے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ اگر اللہ کو اس طرح قبول کر لیا جائے، اللہ کو اگر اس انداز میں مان لیا جائے کہ اللہ کی اس طاقت کو قبول کر لیا جائے، تو پھر ہمارے اعمال وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہماری روزمرہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کالا پہاڑ ہو، اس کے اندر ایک چونٹی چل رہی ہو، اور اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت آسمان میں اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جب چلتی ہے اس کے قدموں کے نیچے سے جو آواز نکلتی ہے اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے، اور جو چونٹی چل کر آگے گزر جاتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ رب العزت اس چونٹی کے قدموں کے نشانات کو بھی جانتا ہے۔ وہ چونٹی اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، اس چونٹی کی موسم بے موسم کون کون سی خواہشات ہیں، اللہ رب العزت اس کی وہ ساری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ ہماری نہ سنتا ہو؟ یہ عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں جب ہم اپنے دل دماغ کے اندر اتار لیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں اور ہم شارک کے قریب ہیں۔ اگر اللہ کو شارک کے قریب مانا جائے، شارک سے غیبتیں نہیں نکل سکتی، اس شارک سے جو ہے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اور گالی گلوچ نہیں نکل سکتی۔ اگر ہم اللہ شارک کے قریب ہے، وہ دوسرے کہتے ہیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بڑے افسر کو ملنا ہو چپڑاسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ شارک کے قریب ہے۔ ہم نے کیسا اللہ کو شارک کے قریب مانا، اور ہماری زندگی کے اندر
کیوں نہیں اس عقیدے نے انقلاب پیدا کیا؟ اگر ہماری اولادوں میں، اگر ہمارے گھروں میں، اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ آ جائے اللہ شارک کے قریب ہے، تو پھر ہماری زبانیں چلتی ہوئی بند ہو جائیں، ہمارے الفاظ حذف ہو جائیں، ہمارے خیالات بدل جائیں، ہماری مکاریاں اور جھوٹ اور جو کچھ ہم زبان سے بکواسات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ واقعی اللہ شارک کے قریب ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو غیبتیں، بد اخلاقیاں اور جھوٹ، مکاریاں یہ ساری کے ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی زبان سے بات کہتا ہے، وہ بات اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بات ہی کہتا ہے تو جہنم سے نکل کر وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے، لفظ ہے، اور وہ لفظ ادا کرنے سے اس قدر جو ہے وہ جنت کے یا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ایسا فرقہ نظر نہیں آتا جو اللہ کو حقیقی معنوں میں ماننے والا ہو، جو اللہ کو اس طرح مانتا ہو جس طرح صحابہ اکرام نے مانا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جب جنگل کے اندر ایک آدمی جا رہا ہو، دوسرا اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں، تین جا رہے ہوں، چوتھا میں ہوتا ہوں، جب 5 آدمی جا رہے ہوں ان کے ساتھ چھٹا میں ہوتا ہوں۔ اور جب یہ عقیدہ ہو اور یہ 6 آدمیوں کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ساری ہماری حرکات و سکنات بدل جائے، ہمارے معاملات تبدیل ہو جائیں، ہماری ساری گفتگو، ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارا سارا سلسلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کا عقیدہ جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، یہ ایک بھونچال ہے اور یہ ایک زلزلہ ہے۔ جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کی ساری شخصیت کو بدل دیتا ہے، اور یہ عقیدہ تھا جو قرآن و حدیث کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ مدارس کا مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ اس عقیدے کو سکھایا جائے، اور یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جب یہ سیکھ لیا ہر میدان میں اترے، کبھی گھبرائے نہیں۔ مال آیا تو پھر ان کے لیے مال اور مٹی ایک جیسے بن گئے، اور قربانیاں انہوں نے دی۔ تو یہ عقیدے کی وجہ سے اس عقیدے پر جتنی محنت کی جائے وہ کم ہے۔ آپ دیکھیں پانی کے گلاس کے اندر آپ پتھر ڈالیں گے، پتھر مکس نہیں ہوتا، اگر رنگ ڈالیں گے پانی کے گلاس میں فوراً مکس ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ جب انسان کے دل کے اندر اترتا ہے، اگر پتھر کی طرح ہے، بس الفاظ ہی رہ جائیں، اللہ اکبر آدمی کہے، اسے اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، وہ سبحانک اللہ بھی پڑھے، اس کی شخصیت میں کوئی زلزلہ نہ آئے، وہ ساری نماز پڑھ جائے، اللہ کی یاد اسے نہ آئے، وہ الفاظ دہراتا رہے، اسے خبر ہی نہ ہو کہ کتنے مہنگے الفاظ ہیں اور کیسے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ ایک الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ کیسے رب ہے؟ کس طرح وہ پانیوں کو اٹھاتا ہے، تن و من وزن پانیوں کو اٹھا کر وہ فضا میں لاتا ہے، ایک ایک قطرہ کر کے برساتا ہے، اس مردہ زمین کے پیڑ سے لہلہاتے ہوئے پودے نکالتا ہے، رنگ برنگ کے پھل اور اناج اگاتا ہے، اور پھر پھلوں کے ساتھ وہ ہمارے لیے وٹامن، وہ ذائقے اور وہ ٹیسٹ ان پھلوں کے اندر بھر دیتا ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ کس طرح وہ اللہ جو ہے یہ ساری کائنات کا رب ہے۔ ایک دانہ زمین میں انسان بو آتا ہے، اس کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جس رنگ کی ضرورت ہے، جس ذائقے کی ضرورت ہے، کریلے کو اپنا ذائقہ دے رہا ہے، تربوز کو اپنا دے رہا ہے، اور وہ ہر پھل کو، ہر سبزی کو الگ الگ ذائقے دے رہا ہے۔ اس سادہ سی مٹی زمین، اس کے اندر سے وہ ذائقے بھر بھر کر دے رہا ہے، اور ایسی اشیاء پیدا کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے
جسم کے لیے غذا بھی ہیں اور ہمارے لیے ضروریات بھی ہیں، ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے بھی ہیں، ایک جملہ ہم ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ بھینس کے پیٹ کے اندر وہ کس طرح دودھ تیار کرتا ہے، وہ گتاوا کھاتی ہے، پٹھے کھاتی ہے، اور اس کے اندر فلٹر لگے ہوئے، اور کیسے فلٹریشن کر کے دودھ کو الگ، پیشاب کو الگ، اور وہ خون کی آنتڑیاں الگ، پیشاب نکلنے کی جگہ سے کبھی دودھ نہیں نکلتا اور دودھ نکلنے کی جگہ سے پیشاب نہیں نکلتا۔ یہ وہ اللہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بھینس کے دودھ سے انسان کی پرورش کرتا ہے، اپنے جانور اپنے بچے کی بھی اس کے ساتھ وہ پرورش کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو رازق ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو یہ سادہ سے الفاظ نہیں ہے، اس کا پورا تصور لے کر اور اس کے معنی اور مطلب لے کر اور یہ عقیدہ بنا کر جب ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں جو آدمی سجدہ کرتا ہے اور جو رکوع کرتا ہے پھر اللہ کو وہ بندے پسند آ جاتے ہیں، ان کے اندر اللہ ہر قسم کی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ عقیدہ جب اس شخص کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے وہ بندہ بدکار گناہگار، اور جب وہ اپنے چچا کی بیٹی کے سامنے اور اس کے ساتھ اس کا وقت طے تھا اور برائی کرنے کے لیے جب تیار ہوا، اس کی چچا کی بیٹی نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، قیامت والے دن یہ آج 2-4 گھڑیوں کا بدا قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ ڈر گیا اور اللہ سے وہ ایسا ڈرا کہ ڈرتے ڈرتے وہ اتنا گھبرایا، دوسرے دن اور یا تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر اللہ کفلن، اور ایسی لکھائی کے ساتھ تھا کہ وہ لکھائی کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اور اس کی شخصیت کیسے ہوتی ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکا اور وہ گھبرایا، اور جو دنیا کے اندر اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈر جاتا ہے کیسے برائی کر سکتا ہے، کس طرح وہ بری طرف جا سکتا ہے، کیسے اس کی زبان چل سکتی ہے، کیسے اس کے منہ سے غیبتیں نکل سکتی ہیں۔ جس کو پتا ہو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، جس کو پتا ہو کہ میرے دل کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، جس کو علم ہو کہ میرا رب میری شاہ رکھ کے قریب ہے، اور جس کو علم ہو کہ میرے کندھے پر 2 فرشتے اللہ نے بٹھا دیے، وہ میرا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ انسان تو گھیرے میں ہے، انسان تو کسی اور کے قبضے میں ہے، انسان کی ہر حرکت نقل اس کی نوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ انسان کو بنا دے اتنی کاریگری کے ساتھ اور پھر اس کی خبر نہ لے، اور پھر اس کو پتہ نہ چلے، پھر اس کے دل کے رازوں کو وہ نہ جانے، اور وہ اس کے شارک کے قریب نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو دوستو، یہ عقیدہ ہے، اس کے لیے جو ہے مدارس کے اندر بھی محنت کی جاتی ہے، اور اس عقیدے کی خاطر اپنے بچوں کو مدارس کے ساتھ وابستہ کرو۔ مدارس کی تعلیم اور مدارس کی پڑھائی اور مدارس میں دی جانے والی تعلیم اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وعظوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ایک اللہ کا تعارف، ایک اللہ کو جس نے جان لیا اس نے اپنے آپ کو جان لیا، اس نے سارے جہان کو جان لیا، اسے ساری کائنات کا پتہ چل گیا، اسے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی علم ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ آگ میں پھینکنے کے موقع پر اللہ کا فرشتہ آیا، کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، مدد چاہیے، کہا کہ نہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ کیسا عقیدہ ان کا مضبوط تھا، اللہ شارک کے قریب تھا، اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا تھا۔ اس عقیدے کے ساتھ جب اس نے فرشتے کو بھی انکار کر دیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اپنے آپ کو دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ لو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب گئے، ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی سے ایسی آواز آ رہی جیسے ہنڈیا پکتی ہے، وہ رونے دھونے کی، پریشان ہونے کی۔ وہ کس طرح لفظوں میں کھو گئے اور کس طرح ایک ایک آیت کے اندر جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں، اور کس طرح وہ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے لیکن رب کے ہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ نماز مومن کی معراج اس طرح بن جاتی ہے، معنی کے ساتھ، مطالب کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جب یہ تبدیل ہو جاتا ہے انسان، پھر گھر کے اندر امن، ادب و عداد، پھر ماں کا خیال، باپ کا خیال، ایک رب کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر اور خوف جب دل و دماغ کے اندر اترتا ہے، انسان کو انسانیت آ جاتی ہے، انسان کو ماں باپ کا ادب و احترام آ جاتا ہے، انسان کو رشتہ داروں کے حقوق جو ہے وہ پورے کرنے وہ آ جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں ایک اللہ کے تعارف کے ساتھ، اور اس اللہ کا عقیدہ دل دماغ کے اندر اتر جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کے اندر امن پیدا کر دیتے ہیں، سکون پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم انسان کے دل کے رازوں کو جانتے ہیں، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ ہم اس کی شارک کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، کہ فرمایا کہ دو فرشتے اس کے کندھے پر اس کا سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا نوٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، دوسرے لوگ اللہ کو بڑا دور سمجھتے ہیں، ہم جب اللہ کو قریب سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور جب اللہ کو ہم اپنی شارک کے قریب سمجھتے ہیں تو ہماری بول چال کیسے ہونی چاہیے، ہمارے کاروباروں سے، ہمارے لین دین سے، ہماری معیشت سے، معاشرت سے، ہماری سیاست سے، ہماری زندگی کے ایک ایک معاملے سے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، وراثتوں کی تقسیم کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، اور حلال و حرام کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایک اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک اللہ کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا تعارف ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے گا تو بھائیو دوست زندگیاں ہماری سنور جائیں گی، ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور ہمارے حال حوال جو ہیں وہ سارے کے سارے بدل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا